Assalamu alaikum. Welcome you all in the Learners Academy by Bia Bloch. And my name is Nabiha Khan and I am a clinical psychologist. اور میں آپ کو جو ہے کاؤنسلنگ پڑھاؤں گی. کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسپیکٹس ہوں گے ان سب کو ہم کلیکٹیولی جو ہے وہ کور اپ کریں گے انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں. تو آج کا ہمارا لیکچر ہے اسکول کاؤنسلرز پر کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز یا اسکول کاؤنسلرز کیا ہوتے ہیں, کہ کیا ان کی کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, ان کی کیا ورکنگ ہوتی ہے, کس کس طرح کے ایشوز یا میٹرز یہ ریزالو کرواتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی یا پھر جو ہے اسکول کاؤنسلر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈری اسکول کاؤنسلر جو ہیں امپلیمنٹ دا کاؤنسلنگ پروگرام بائی پرووائڈنگ, وہ کیا ان کی جو ہے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس کے تھرو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کی کنکلوژن پہ چلیں گے اور کولیبوریشن دیکھیں گے کہ کس کس کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ورکنگ کرتے ہیں, اور اس میں بینیفٹس کیا ہوتے ہیں فار دا اسکول, فار دا ٹیچرز. ان سب چیزوں کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیکچر. فرسٹ آف آل, اسکول کاؤنسلر یا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کون ہوتا ہے؟ جو کہ اسکول کاؤنسلر یا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر اس کو کہتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز جو کہ انہیں فیس کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرواتا ہے. اب اسکول کاؤنسلرس کی کوالیفیکیشن کتنی میٹر کرتی ہے؟ اسکول کاؤنسلرز جو ہیں وہ سرٹیفائڈ لائسنس ایجوکیٹرز ہوتے ہیں, جسٹ لائک اے کلینکل سائیکالوجسٹ. اگر کلینکل سائیکالوجسٹ کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ایم ایس لیول کی یا ماسٹرز ڈگری لیول کی ہوتی ہے, تو اسی طرح اسکول کاؤنسلرس کی بھی جو ہے لائسنس ایجوکیٹرز ہوتے ہیں یہ, اور ان کی جو منیمم ڈگری ہے وہ ماسٹرز لیول ڈگری ہے. اور یہ کسی بھی ایجوکیشن ٹیم کا ایک بہت ہی اس میں وائٹل رول پلے کرتے ہیں, کسی بھی ایجوکیشن ٹیم میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کولیبوریٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی یا اسکول کاؤنسلر کی کولیبوریٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں. کس کس کے ساتھ؟ ٹیچرس کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ اور اسکول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. اور یہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو کن کن ایریاز میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ وہ 3 طرح کے ایریاز ہیں: اکیڈیمک اچیومنٹ, پرسنل اور سوشل ڈیولپمنٹ, ایز ویل ایز کیریئر ڈیولپمنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں واٹ ڈو کاؤنسلرز یا اسکول کاؤنسلرز ڈو. سب سے پہلے انڈیویجول اینڈ گروپ کاؤنسلنگ. انڈیویجول کاؤنسلنگ کی اگر اس چلڈرن کو ضرورت ہے, لائک وہ کالج اسٹوڈنٹ ہے, وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, اس کے کوئی پرسنل جو ہے وہ کنسرنز ہیں, کوئی پرسنل کانفلکٹس ہیں اس کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ, تو اس کو انڈیویجول کاؤنسلنگ دی جائے گی. ٹھیک ہے. یا پھر گروپ کاؤنسلنگ بھی دی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل ریزالو کنفلکٹس, آئیڈینٹیٹی ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں ان کو بھی ریزالو کرواتا ہے. اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کنسرنز ہیں لائک ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہیں, کوئی کلاس کے ایشوز ہیں, سبسٹنس یوز ایشوز ہیں, یا پور گریڈز ایشوز ہیں, یا پھر پیئر پریشر ہے. اس کے بعد یہ کنسلٹیشن, یہ جو ہے اسکول کاؤنسلرز کنسلٹیشن کے ساتھ چلتے ہیں, ورک کرتے ہیں ود ایڈمنسٹریٹرز, ود ٹیچرز اور ود اسٹاف, تاکہ اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو اوور کم کیا جا سکے یا فلفل کیا جا سکے. فار ایگزامپل ایجوکیٹ کریں گے اسٹاف کو, ان کے ٹیچرس کو کس بارے میں؟ اسٹوڈنٹ ایشوز کے بارے میں. پھر کیا ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹنگ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر فیملیز. اگر جو ہے اسٹوڈنٹ کسی قسم کا پرسنل پرابلم فیس کر رہا ہے جو کہ اس کی افیکٹ کر رہا ہے اس کے اکیڈیمک لائف کو, اس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس کو, جو کہ اس کے پیئرس کے ساتھ ہیں, فرینڈس کے ساتھ ہیں, یا فیملیز کے ساتھ ہیں, یا ادر ریلیٹیوس کے ساتھ ہیں, ان کو بھی یہ ریزالو کرواتے ہیں. دین کلاس روم آبزرویشنز آن بیہیویئرس. کلاس روم آبزرویشنز بھی کرتے ہیں ان کے بیہیویئر پیٹرنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے, ان کے ریلیشن شپ پیٹرنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اینڈ پرووائڈنگ فیڈ بیک ٹو ٹیچرز, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اینڈ اسٹاف. جو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر جو ہے وہ کلاس روم آبزرویشنز بھی کرتا ہے اسی جو ہے چلڈرن کی یا اسی اسٹوڈنٹ کی, اس کو آبزرو کرتا ہے پراپر اس کے بیہیویئرس کو, اس کے ریلیشن شپس کو, پھر فیڈ بیک دیتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بھی, اس کے ٹیچرس کو بھی, اسٹاف کو بھی, اور اس کے پیرنٹس کو بھی. پھر کیا ہے کہ یہ اسکول اسٹاف اور ایڈمنسٹریشنس کے ساتھ مل کے جو ہے امپلیمنٹیشنس کرتے ہیں کہ کیا امپرومنٹس وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر لے کر آ سکتے ہیں, یا ان کی اسکول سیفٹی کے لیے کیا ضروری ہے. اس کے بعد یہ کہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے, گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے, کس کس لحاظ سے؟ کیریئرس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے.
یا ان کے بیہیویئر پیٹرنس کے لحاظ سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ کولیبوریٹ کرتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ, کمیونٹی پارٹنرس کے ساتھ, اور انشور کرواتے ہیں کہ اس کے نالج میں اضافہ ہو, ٹھیک ہے, اس کے اسکلز انہانس ہوں, اس کے ایٹیٹیوڈز میں, اس کے بیہیویئرز میں جو ہے وہ چینج آ سکے, پازیٹیو چینج آ سکے, اور اس کی اسکلز جو ہیں اس کو سکسیس کی طرف لیڈ کروا سکیں. اس کے علاوہ اسکول کاؤنسلنگ جو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کس چیز میں, سپورٹ دینے میں, پرسنل وائز, سوشل وائز اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ. اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز, کچھ جو ہے وہ اسٹڈیز کنڈکٹ ہوئی تھیں جارجیا میں 1997 میں اسکول کاؤنسلرس پہ, جن اسٹڈیز نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اسٹوڈنٹ کا اسکول کاؤنسلر یا جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوتا ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے اکیڈمک پرفارمنس کو, ان کے آن ٹاسک کو انکریز کرواتے ہیں اور انکریز کرتے ہیں ان کے پروڈکٹیو بیہیویئر کو, اور ریڈیوس کرواتے ہیں ان کے ڈسرپٹیو یا پرابلمٹک بیہیویئرس کو. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وائی ڈو وی نیڈ اے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر. اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی ضرورت صرف اسکول لیول تک نہیں ہوتی, کالجز لیول تک, ایون کہ یونیورسٹی لیول تک بھی اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی ضرورت پیش آتی ہے, چاہے وہ ایڈولسنٹس ہوں یا وہ چلڈرن ہوں. کیونکہ اسٹوڈنٹ کا بیسک کیا ہے کہ اس نے ایک سپریشن میں جانا ہے, اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے ایک اسکول کی طرف جانا ہے جہاں پہ اس کو ایک سپریٹنگ رول پلے کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اس نے اپنی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ کرنی ہے, کیونکہ جو ایڈولسنٹس ایئرز ہوتے ہیں ان میں اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹرینتھس کو, اپنی اسکلس کو, اپنی ابیلٹیز کو, اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایڈولسنٹ لائف میں جب ان ایڈولسنٹ چینجز یا چیلنجز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرسنل وائز بھی چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیولپمنٹلی وائز بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں, جس کا امپیکٹ ان کے اکیڈمک اچیومنٹ پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے کہ کامن ایریاز جہاں پہ سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ کون کون سے ایریاز ہو سکتے ہیں. لائک ان کی جب پوبرٹی میں وہ چینجز آ رہی ہیں, پوبرٹی کی طرف وہ شفٹ ہو رہے ہیں, ان کو ایڈجسٹمنٹ پرابلمز ہو رہی ہیں, یا پھر پیئر پریشر ہے, یا بلنگ فیس کرنا پڑ رہی ہے, یا کوئی رسکی بیہیویئر ہے لائک اسموکنگ یا الکوہول, یا سیکس ایجوکیشن, یا پھر کسی بھی طرح کے ایڈجسٹمنٹ ایشوز فیس کرنا پڑ رہے ہیں, لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے وہ ودڈرون ہوتے جا رہے ہیں, لونلینے کی فیلنگز آ رہی ہیں, اٹینشن یا کنسنٹریشن پرابلمز ہیں, یا ٹیررزم ایشوز ہیں, یا پھر لو اکیڈمک اچیومنٹس ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں, یا ان کے کانفلکٹس ہیں ان کے پیئرس کے ساتھ, ان کے ٹیچرس کے ساتھ, یا پھر ایگریشن میں زیادہ آ رہا ہے, آرگومنٹیٹیو یا ڈیفائنڈ بیہیویئر وہ شو کر رہے ہیں, یا پرسنل پرابلمز آ جاتی ہیں لائک پیرنٹل کانفلکٹس, ڈائیورس, ڈومینیٹنگ پیرنٹنگ اسٹائلز آ جاتے ہیں, فائنینشیل پرابلمز, ریلیشن شپ ایشوز. اس کے علاوہ ایگزام انزائٹی یا انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہو, یا موسٹ امپارٹنٹلی اکیڈمک پریشرز ایز دے فیس ہائی اسٹیکس ٹیسٹنگ, دا چیلنجز آف کالجز ایڈمیشنز, اسکالرشپس اینڈ فائنینشیل اینڈ اپلیکیشن پروسیسز اینڈ انٹرنس انٹو کمپٹیٹیو جاب مارکیٹ. کس طرح کا مطلب اکیڈمک پریشر بھی ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی فردر جو اپنے لیے کیریئر چوز کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ انہیں اسٹریس ہے, ٹھیک ہے, یا انہوں نے فردر کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کا اسٹریس ہے, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں مل ملا کے جو ہے ان کو فیس کرنا پڑی ہوتی ہیں, جس کے لیے پھر اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی ضرورت پڑتی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈری اسکول کاؤنسلرز امپلیمنٹ کرتے ہیں کاؤنسلنگ پروگرام کو, اور کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں, ٹیسٹنگ ٹیکنگ اسکلس پرووائڈ کرتے ہیں, کیریئر پلاننگ پرووائڈ کرتے ہیں, کوپنگ اسٹریٹجیز سکھاتے ہیں, پیئر ریلیشن شپس کو امپروو کرواتے ہیں, انہیں افیکٹو سوشل اسکلس سکھائی جاتی ہیں, انہیں کمیونیکیشن, پرابلم سالونگ, ڈیسیجن میکنگ, ان کے ریزولوشن کانفلکٹس کو سالو کروایا جاتا ہے, سبسٹنس ابیوز ایجوکیشن دی جاتی ہے, گول سیٹنگ سکھائی جاتی ہے, اکیڈمک پلان سکھائے جاتے ہیں, انڈیویجول اور اسمال گروپ کاؤنسلنگ سکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ انڈیویجول فیملی اور اسکول کرائسس انٹرونشن جو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ انہیں ایجوکیشن دی جاتی ہے اور ریفرنس دیے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کنکلوژن کی, تو اسکول کاؤنسلنگ پروگرامز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں اسینشیل ہوتے ہیں, اس کے 4 ریزنز ہیں. سب سے پہلا کہ اچیو دا آپٹیمل پرسنل گروتھ, کہ اس کو اپنی پرسنل گروتھ کا اندازہ ہو اور جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو اچیو کر لیں. پازیٹیو سوشل اسکلز اینڈ ویلیوز کو ایکوائر کریں, اپروپریٹ کیریئر گولز کو سیٹ کر سکیں, اور اپنے اکیڈمک پوٹینشیل کو فلی ریئلائز کر سکے,
تاکہ وہ ایک ورلڈ کمیونٹی کا ایک پروڈکٹیو اور کنٹریبیوٹنگ ممبر ثابت ہو سکے. اب بات کرتے ہیں لاسٹ میں کہ سیکنڈری اسکول کاؤنسلر جو ہیں وہ کلیبوریٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ پیرنٹس کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ، ایڈمنسٹریٹرس کے ساتھ. پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کولیبوریٹ کرتے ہیں؟ اکیڈیمک پلاننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، ان کو سپورٹ دیتے ہیں. پوسٹ سیکنڈری پلاننگ ہوتی ہے، اسکول ٹو پیرنٹ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، 1-to-1 پیرنٹ کانفرنسنگ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح کولیبوریٹ کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز انہیں اکیڈیمک سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، کرائسس مینجمنٹ کرواتے ہیں، ٹرانزیشن پروگرامز ہوتے ہیں، پیئر ایجوکیشن پروگرام ہوتے ہیں وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. ٹیچرس کے ساتھ کس طرح کولیبوریٹ کرتے ہیں کہ کلاس روم گائیڈنس دیتے ہیں، اکیڈیمک سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ایٹ رسک اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفیکیشن، یہ اسٹوڈنٹ جو ہے کس طرح کے رسک کو فیس کر رہا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے انٹروینشن اپلائی کر کے اس کو سکسیز کی طرف لے کے جانا ہے. ایڈمنسٹریٹرس کے ساتھ کس طرح کے اسکول کلائمیٹ کیا ہے، اکیڈیمک سپورٹ انٹروینشنز کیا کیا اپلائی کی جا سکتی ہیں، بیہیویئر مینجمنٹ پلانس کیا کیا اپلائی ہو سکتے ہیں، پازیٹیو ڈسپلنس پلانس کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو اس کا بینیفٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ کیا بینیفٹ ہے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کا کہ وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ ان کی اسٹوڈنٹ کی پرسنل ٹریٹس کیا ہیں، اس کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کی اسکلس کیا ہیں، اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. ان کو کیریئر سلیکشن میں ہیلپ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشنل اور پروفیشنل لائف میں سکسیزفل ہو سکیں، اور پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ٹریننگ کہ اپنی وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی کر سکیں، ان کو ایک گرومنگ پرسنالٹی ان کی ہو سکے. انہینس کرتے ہیں کہ ان کا انٹرویو لائف کمیونیکیشن اسکلس کو، ان کو ٹائم مینجمنٹ اسکلس سکھاتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں ان کو نیسیسری ہیلپ کہ وہ اپنی ریئلسٹک ایجوکیشن پلانس کو ڈیولپ کر سکیں. ٹیچرس کے لیے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کیسے بینیفیشیل ہوتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سروسز دیتے ہیں ٹیچرس کو کہ آپ نے ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں ماڈرنائز طریقے سے ہر اسٹوڈنٹ کو لے کر چلنا ہے. شیئرنگ دا ورک لوڈ، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کا اور ٹیچرس کا ورک لوڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو لے کے آپس میں شیئر ہو جاتا ہے. امپروو اینڈ مینیج کلاس روم انوائرمنٹ، کمیونیکیشن ود دا پیرنٹس. اور اسکولس کے لیے کیا بینیفٹ ہے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہونے کا کہ اسکولس کے انٹرنل بورڈ ریزلٹس ان کو امپروو کرواتا ہے پبلک امیج، جو اسکول کا پبلک امیج ہوتا ہے اس کو بھی امپروو کرواتا ہے. انکریز کرتا ہے اسٹرینتھ آف دا اسٹوڈنٹس کو اور ہیلپ کرتا ہے اسکول کو کہ وہ ایک ریئلسٹک ایجوکیشن پلان دے سکیں. اب کے جو ہے دور میں دیکھا جائے تو 2020 میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی بہت زیادہ امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے اور جاب اپرچونیٹیز بھی کافی اس میں نکلتی آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اور کچھ سال گزرتے جائیں گے تو ہمارے پاس سائیکالوجی کی فیلڈ جتنی بھی ہیں، کلینکل سائیکالوجی کا تو اب بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے، لیکن جو اس کی سب فیلڈز ہیں، سائڈ فیلڈز ہیں، ان سے ریلیٹڈ بھی کافی جو ہے گورنمنٹ ہمیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے گا ٹائم ٹو ٹائم. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر سے ریلیٹڈ انفارمیشن. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ان کیس کوئی انفارمیشن آپ مجھ سے لینا چاہیں، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم.